اس نے کہا ذرا 1 منٹ ٹھہرو۔ وہ اندر گیا کمرے کے اندر، اور کمرے میں سے ایک لال رنگ کا ریشمی رومال نکال کر لایا، بہت ہی خوبصورت، اور لانے کے بعد اس کو سامنے کیا، پھر اس کو کھولا، اس کے اندر ایک اور رومال تھا لال یا سبز، اس کے اوپر ایک تصویر پرنٹ ہوئی ہوئی تھی۔ وہ کھول کے صحابہ کے سامنے کی تو صحابہ کہتے ہیں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جو ہے اس کے اوپر نقش تھی، جیسے واقعی ہمارے نبی کی تصویر ہو۔ تو کہا ہاں یہی محمد ہیں، یہی محمد ہیں، لیکن یہ تصویر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ان کی تو آج تک تصویر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پچھلی کتابوں سے پڑھ کر بنوائی ہوئی ہے، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آ چکے ہیں ہر نبی کی تصویر، یعنی میرا اتنا مطالعہ ہے کہ میں اس مطالعے کی بنیاد پر اسی طرح کا ماتھا بنواتا ہوں، اسی طرح کی آنکھ بنواتا ہوں، اسی طرح کے ہونٹ بنواتا ہوں، اسی طرح کے گال بنواتا ہوں، اسی طرح کے بال بنواتا ہوں، پورا جسم اسی طرح کا میں چھپواتا ہوں۔ یہ اتنا میرا مطالعہ ہے اور اتنا زیادہ میں نبیوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تصویر ہمیں یوں لگتی تھی کہ وہ ہے، تو حضور کا پورا حلیہ مبارک پہلی کتابوں کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے جسم کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آخری نبی ہونے کے بارے میں اور آپ کے صحابہ کے بارے میں پہلے سے ہی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے درج کروایا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے اندر آئے، چھوٹے سے تھے، جب پیدا ہوئے تو صبح صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی، بس چند ہی لمحوں کے بعد اذان ہونے والی تھی۔ اس وقت تو اذان نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل اذان ہوتی ہے، تو چند ہی جیسے صبح صادق ہوتی اور اس کے بعد اذان ہو جاتی ہے، ایسا وقت تھا۔ اور حجرے کے اندر حضرت آمنہ اور ان کی دائی جسے ہم آج کل لیڈی ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ اور میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند منٹوں اور چند لمحوں کے اس جہان کے اندر آئے ہوئے، چھوٹے سے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے نبی اس دنیا کے اندر آئے تو میرا پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے جسم سے خون صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو آپ بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کسی نے نہلا کر بھیجا ہو۔ آپ کے جسم کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی۔ ہر لڑکا جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ختنہ کی جاتی ہے، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو آپ پہلے سے ہی مختون تھے۔ آپ کا جسم بہت ہی خوبصورت سفید مثل چاندی کے چمکدار تھا، اور آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرب کے اندر اس وقت دستور تھا کہ بچہ جو رات کی تاریکی کے اندر پیدا ہو تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ہانڈی رکھ دیتے تھے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے تھے کہ بچہ سانس لیتا رہے، یہ اس لیے کہ کہیں بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ ان لوگوں کا ایک عقیدہ تھا، جیسے آج کل بھی لوگوں کے اندر الٹے سیدھے عقائد پائے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ عقیدہ تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم نے بچے کے اوپر ہانڈی کو رکھ دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ ہانڈی ایک دھماکے سے پھٹی اور ایک ٹکڑا اس کا دائیں گر گیا اور دوسرا ٹکڑا اس کا بائیں گر گیا۔ تو میں بھی اور جو ہماری دائی تھیں وہ بھی ایک دم متوجہ ہوئے کہ یہ ایک دم کیا ہوا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے بچے کو فوراً گود میں لیا، بلکہ اس سے پہلے یوں ہوا کہ بچے نے کروٹ لی۔ چھوٹا سا بچہ تو اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا، اپنی گردن نہیں ہلا سکتا، اپنے سر کو نہیں ہلا سکتا، لیکن ہم حیران تھے
کہ بچے نے کروٹ لی اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی کمر کی اوپر رکھ کر اسے موڑا کمر کو، اور ایسے جیسے سجدے میں چلے جاتے ہیں ایسے چلا گیا، اور ایک اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تو حضرت آمنہ کہتی ہیں میرا دل بھر آیا، میرے سے رہا نہ گیا، میں نے فوراً بچے کو اٹھایا اور گود میں لیا۔ لینے کے بعد اس کی طرف میں نے جو دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے حجرے کی چھت پھٹی ہو اور اس کے اندر سے ایک بادل نور کا میرے کمرے کے اندر آیا ہو، اور آنے کے بعد پورے کمرے کے اندر پھیل گیا ہو۔ جیسے سردیوں کے اندر ہمارے ہاں دھند ہو جاتی ہے شدید کہ بہت قریب کی چیز بھی نظر نہیں آتی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ دھند نور کی کمرے کے اندر آ گئی، حتیٰ کہ اتنی ہو گئی کہ میری گود میں ہی بچہ تھا، میرے نظروں اور بچے کے سامنے وہ دھند حائل ہو گئی اور بچہ بھی مجھے نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر مجھے یوں لگا کہ میری گود بالکل ہلکی ہو گئی ہے، کہ بچہ گود سے غائب ہے، لیکن روشنی کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی نے کہنے والے نے کہا اور میں نے اس کو سنا، وہ کہہ رہا تھا طوفو بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق پھراؤ، اس بچے کو مغرب پھراؤ، اس بچے کو شمال پھراؤ، اس بچے کو جنوب پھراؤ۔ کیوں؟ لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ سارا جہان اس کے نام سے، اس کی صفات سے، اس کی ذات سے، اس کی عادات سے واقف ہو جائے۔ وآتوہ خلق آدم، اس بچے میں آدم کے اخلاق ڈالو۔ ومعارفت شیس علیہ السلام کی اس بچے کو معرفت دی جائے۔ وشجاعت نوح علیہ السلام جیسی شجاعت دی جائے۔ وخلت ابراہیم علیہ السلام والی اس بچے کو دوستی دی جائے۔ واستسلام اسماعیل علیہ السلام والی اس بچے کو قربانی دی جائے۔ وفصاحت صالح علیہ السلام والی فصاحت دی جائے۔ وحکمت لوط علیہ السلام والی اس بچے کو حکمت دی جائے۔ ورضا اسحاق علیہ السلام والی رضا دی جائے۔ وبشرا یعقوب علیہ السلام والی بشارت دی جائے۔ وجمال یوسف علیہ السلام والا اس بچے کو جمال دیا جائے۔ وحب دانیال علیہ السلام والی محبت دی جائے۔ ووقار الیاس علیہ السلام والا وقار دیا جائے۔ ولحن داؤد علیہ السلام والی اس بچے کو آواز دی جائے۔ وقلب ایوب علیہ السلام والا دل دیا جائے۔ وعصمت یحییٰ علیہ السلام والی پاک دامنی دی جائے۔ وزہد عیسیٰ علیہ السلام والا اس بچے کو زہد اور تقوی دیا جائے۔ واغمزوہ فی اخلاق النبیین، اور 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے اخلاق لے کر اس بچے کے سینے کے اندر اتار دیے جائیں۔ پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ 40 سال تک میرے نبی کے اندر اخلاق ترقی کرتے رہے، کردار ترقی کرتا رہا، دل ترقی کرتا رہا، آواز ترقی کرتی رہی، جمال اور کمال ترقی کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد آسمان دنیا سے کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ آج سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سارے کے سارے جہان نے اس چیز کو جانا اور اس چیز کو مانا، اور جو دشمن بھی تھے انہوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بے شک نہ ماننے کے باوجود بھی آپ کے کردار کو، آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کے اخلاق کو تسلیم کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری چیزوں کو تسلیم کیوں نہ کرتے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر آپ کی ہر چیز کی قسم کھائی اور آپ کے ہر چیز کا ذکر کیا۔ آپ کے چہرے کے بارے میں اللہ نے کہا والضحیٰ، آپ کی زلفوں کے بارے میں اللہ نے کہا واللیل، آپ کے سینے کے بارے میں کہا الم نشرح لک صدرک، آپ کے دانتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا یاسین، میرے نبی کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے نبی کے زمانے کا ذکر کیا والعصر، میرے نبی کے شہر کا ذکر کیا لا اقسم بہذا البلد، میرے نبی کے اخلاق کا ذکر کیا انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی کی رحمت کا ذکر کیا کہ رحمت للعالمین
میرے نبی کے کردار کا ذکر کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی عظمت کا ذکر کیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے نبی کی صداقت کا ذکر کیا، وما ینطق عن الہوی